سعدیہ انصاری صاحب آپ تشریف فرمائے، ارشاد فرمائیے گا، یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہمارے جو تمام ہی اکابرین ہیں امت مسلمہ کے، اب یہ ارشاد فرمائیے کہ ان سب نے ہی ناشکری کی مذمت فرمائی ہے، یہ فرمائیے کہ شکر گزاری کی تاکید کی گئی ہے، ناشکری کی مذمت کی گئی ہے، ان کے کچھ اقوال، ان کے کچھ زندگی کا احوال، کیا شکر گزاری کا عالم ہوگا ان کا، ارشاد فرمائیے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو خانوادہ رسول کے چراغ ہیں اور پھول ہیں، سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ وہ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور اس کے رکن سے چمٹ جاتے ہیں، اور یہ جو الفاظ ہیں ذرا ان پہ آپ توجہ دیجیے گا زینب، یہ رسالہ قشیری جو ہے اس کے 176 صفحے پر یہ قول آپ کا درج ہے کہ اے اللہ تو نے مجھ پر انعام کیا مگر تو نے مجھے شاکر نہ پایا، تو نے مجھے مصیبت میں مبتلا کیا مگر مجھے صابر نہ پایا۔ آپ انداز دیکھیے اور الفاظ دیکھیے کہ میرے شکر ادا نہ کرنے کے باوجود بھی تو نے اپنی عنایتوں کو مجھ سے نہیں روکا، اور نہ ہی میری بے صبری کی وجہ سے میری مصیبت کو قائم و دائم رکھا۔ ایک کریم سے اور کس کرم کی توقع ہے؟ یا اللہ، آپ دیکھیے کہ یہ عاجزی، یہ اس سے بڑی شکر گزاری میں سمجھتی ہوں اور کیا ہوگی کہ انسان ہر لحظہ ہر آن اپنے ہر عمل کو وہاں پر محسوس کرے۔ اور آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کہ اللہ کی شان کریمی کو کس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ ایک شان کریمی کے کیسے اور کرم کی مطلب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت معروف ہے وہ چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر 4 انعامات کیے ہیں کہ جب بھی مجھے اس نے آزمائشوں پہ ڈالا، میں جس آزمائش میں ڈالا گیا مجھ پر اللہ کے 4 انعامات رہے۔ یہ طریقہ ہے، یہ بندگی ہے، یہ ہے عاجزی ساری، یہ ہے جس طرف اللہ پاک اور اس کے نبی علیہ السلام ہمیں لانا چاہتے ہیں کہ پہلا انعام اللہ نے مجھ پر یہ کیا کہ میری مصیبت جو ہے وہ میری دنیا پر آئی، دین پر نہیں آئی۔ دوسرا انعام اللہ نے مجھ پر یہ کیا کہ یہ اسی مقدار پر ہوئی، اس سے زیادہ نہ ہوئی۔ تیسرا انعام مجھ پر یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس پر راضی ہونے کی سہولت سے محروم نہیں رکھا۔ اور چوتھا انعام اللہ پاک نے یہ مجھ پر کیا کہ مجھے اللہ سے جو اجر و ثواب کی امید تھی وہ میری قائم و دائم رہی۔ یہ انداز ہوتا تھا کابرین کا اور بڑے بڑے ناموں میں۔ شیخ العلیاء حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر و رضامندی اور دیگر فانی اور عارضی چیزوں سے ترک التفات ہی اصل نیکی اور برکت والی چیز ہے۔ یعنی اگر تمہیں چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں تمہارے نام کی نیکیاں لکھی جائیں تو جان لو کہ یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے اور عارضی ہے، تو اس سے تمہیں ترک اپنے آپ کو کرنا ہے اس لحاظ۔ اور پھر اللہ کی جو نعمتیں ہیں میرے اندر، میرے باہر، میرے چاروں جانب اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں بکھری پڑی ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جو شکر گزار بندے فرمایا قرآن میں، اس کا بیان فرمایا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں شکر یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو نعمت کا اہل ہی نہ پائے۔ اللہ اکبر، یہ حقیقت کا کہ تو ہرگز نعمت کا اہل اپنے آپ کو نہ پائے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 قول اسی رسالے میں لکھے ہیں کہ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ تو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے، اور کانوں کا شکر یہ ہے کہ تو کانوں سے سنے اگر عیب تو ان پر پردہ ڈالے، اور آپ نے دوسرا قول ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے اوپر آپ نے فرمایا کہ جب تو احسان کی جزا دینے سے قاصر ہو تو اپنی زبان کے ساتھ شکر گزاری میں کثرت کر دے، یعنی وہ جو ہے تیری کثرت وہ ایسے ہی ہوگا جیسے تو نے احسان کا بدلہ احسان سے دیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ شاکر وہ ہے کہ وہ کسی عطے پہ، کسی نعمت ملنے پہ شکر کرے، لیکن شکور وہ ہے، بہت زیادہ شکر کرنے والا وہ ہے کہ جو نہ ملنے پر بھی شکر کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بتائیے ذرا کہ یہ عالم ہے شکر گزاری کا کہ جو نعمت ہمیں عطا کی گئی ہے ہم تو اس پروردگار عالم کے حضور یہ التجا کریں کہ پروردگار عالم جو تو نے ہمیں عطا کیا ہم تو اس کے قابل بھی نہیں تھے،
اور آپ ذرا دیکھیے جس طرح سے سعدیہ آپا ارشاد فرما رہے ہیں، شکر گزاری کے حوالے سے اکابرین کے اقوال نقل کیے ہیں، کس طریقے سے ان کی عاجزی کی انتہا ہے، انکساری کی انتہا ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں، مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں.